دامن میں سب سننے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں. ان دا نیم آف جیزس آمین. آج فجر کے وقت روح پاک نے مجھے یہ الفاظ دیے، دو ڈاکو سمندر کی طرف. آج بدھ ہے 3 اگست 2022. فجر کے وقت روح پاک نے مجھے یہ الفاظ دیے، دو ڈاکو سمندر کی طرف. میں نے پھر روح پاک سے پوچھا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. خداوند نے مجھے صلیب کا سارا منظر دکھا دیا. میں سمجھ گیا. جیسے پاک کلام میں دریا کا ذکر ہے حزقیل کے 47 باب میں، اور مکاشفہ 22 باب میں جو ہیکل کے دائیں طرف مشرق سے نکلتا اور بہتا ہوا سمندر میں بھی چلا گیا، ساری دنیا میں جاتا ہے، جہاں جاتا ہے وہاں مٹھاس ہی مٹھاس دیتا ہے. اور یہ فضل اور علم کا دریا ہے جو آسمان سے بہا. اس کا آغاز ہوا ملاکی نبی کے تقریباً 500 سال بعد. پہلے زکریا کاہن پر یوحنا استباغی کے تعلق سے کہ وہ ایلیا کی روح میں ہو کر اس کے آگے آگے چلے گا، یعنی فضل کے دریا خدا یسوع مسیح کے آگے آگے. ملاکی 4 باب بھی اور لوکا پہلا باب بھی. 5 مہینے کے بعد جب چھٹا مہینہ ہوا، یوحنا استباغی اپنی ماں الشبا کے رحم میں تھے. لوکا پہلا باب 26 آیت سے ہے. پھر خدا کا فضل اوپر سے آیا. جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم پر جب ظاہر ہوئے، انہوں نے کہا سلام تجھ پر، دیکھ تو مبارک ہے اور تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے. اور 500 سال بعد وہاں سے فضل شروع ہوا، فضل کا زمانہ شروع ہوا، اور فضل اور علم کا دریا مقدسہ مریم کے رحم میں اتار دیا گیا. جب مکمل انسان بنا کے خدا نے اپنے کلمے کلام کو، اپنے فضل کو اور علم کو یسوع کا نام دیا، جس کا معنی ہے گناہ معاف کرنے والا. گویا خدا نے اپنا نام دیا. یہ خدا کا اپنا ہی نام بنتا ہے اور کسی کو پاس یہ اختیار نہیں کہ گناہ معاف کرے. اسرائیلی یہودی یسوع مسیح پر یہی انگشت نمائی کرتے تھے. تو کس کے اختیار سے کہتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے؟ یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے؟ یاد رہے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو صلیب پر جانے سے پہلے ہیکل کہا تھا، میں اس ہیکل کو ڈھا کر تیسرے دن کھڑا کر دوں گا. اور خدا نے سلیمانی ہیکل کے بارے میں کہا یہ میرا گھر ہے، میں اپنا نام اس گھر میں رکھوں گا، اس ہیکل میں رکھوں گا. اور وہ یسوع مسیح نے کہا وہ پتھروں کی ہیکل تھی، میں خدا کے روح کا بنا ہوا ایک مقدس ہوں، ہیکل ہوں، وہ نام مجھ میں ہے. اب خدا کا فضل ظہور میں آیا. جیسے پطرس اپنے پہلے باب کے پہلے خط کے پہلے باب میں لکھتے ہیں، اس کا علم سو بنائے عالم سے بیشتر سے تھا، لیکن ظہور آخر زمانہ میں ہماری خاطر ہوا. اس طرح یسایہ نبی کی 750 سال پہلے پیشن ہوئی. یسایہ 9 باب پہلی اور دوسری آیت میں خدا کہتا ہے میں آخری دنوں میں گلیل کے پار، یردن کے پار اس جگہ کو یعنی بیت لحم کے علاقہ کو بزرگی دوں گا. اور وہ یسوع مسیح ہیں. لوکا پہلا باب میں بھی 2 بار جبرائیل فرشتہ نے کہا. ایک بار تو کہا دیکھ وہ جو تیرا بیٹا پیدا ہوگا وہ روح القدس کی قدرت سے ہوگا، اس وقت سے وہ مولود مقدس بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا بھی کہلائے گا. اور یہ فضل کے دریا کی بات ہے جو علم کا منبع الفا اور اومیگا
خدا نے یسائی نبی میں 2 باتیں کہی، یسائی نبی کی بات میں اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، لیکن خدا نے اپنا سارا علم جو یسوع مسیح میں فضل کے دریا میں رکھا، تو انہوں نے پھر یہ اضافہ کیا مکاشفہ میں اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، الفا اور اومیگا ہوں۔ یہ الفا اور اومیگا الفابیٹس ہے، الفا علم کا پہلا حرف اور اومیگا آخری حرف، الف سے یہ تک، اے سے زیڈ تک۔ اور یہ وقت مقرر پر بیت الحم کی سرائی کی چرنی میں فضل کا دریا اور علم ظہور میں آیا۔ جبرائیل فرشتہ بیابان میں آیا، سارا اندھیرا جلال میں بدل گیا۔ یسایہ 9 باب 2 آیتیں پوری ہو گئیں۔ جو طریقی میں تھے، جو موت کے وعدے میں تھے، جو اندھیرے میں تھے، ان پر نور چمکا، اور فرشتے نے کہا گڈریوں کو ڈرو مت، تمہارے لیے ایک بڑی خوشی کی بشارت ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، یعنی وہ خدا کا مسیح بھی ہے، آقا اور مالک بھی ہے، بااختیار۔ خداوند کا مطلب ہے لارڈ، آقا اور مالک اور بااختیار۔ اس لیے وہ سارے اختیار سے کہتے تھے میں تجھے کہتا ہوں اٹھ، آئے نازل قبر سے باہر۔ نبی ایسے نہیں کہتے تھے، نبی کہتے تھے خداوند خدا یوں فرماتا ہے۔ اس لیے نبی خداوند نہیں تھے، آقا اور مالک اور لارڈ نہیں تھے، صرف یسوع مسیح تھے جو علم اور فضل کا دریا تھے۔ اب دریا سمندر میں جا کے گرتا ہے، اور جب یسوع مسیح 12 سال کے ہوئے، وہاں علم اور فضل کا ایک سمندر امٹا، جسے فلم میں آپ دیکھیں گے، لوکا رسول کی انجیل مقدس کی کتاب ہے۔ یسوع مسیح 12 سال کے جب لڑکا تھے، جوانی کے اندر ابھی انٹری ہونا تھا، انہوں نے 13 سال سے ابھی ان کا لڑکپن تھا، بزرگوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ اور جب مقدسہ مریم اور یوسف واپس گئے، بچہ یسوع کدھر ہے، وہ بزرگوں سے باتیں کر رہے، اور بزرگ حیران اور دنگ تھے، یہ بچہ کس کا ہے؟ وہاں فضل اور علم کا دریا سمندر کی صورت میں بن گیا جب وہ 12 برس کے تھے۔ لوکا 2 باب پڑھنا۔ پھر یہ جو سمندر ہے یہ بحر میں چھپ جاتا ہے۔ پہلے دریا جو ہے وہ سمندر میں جاتے ہیں اور سمندر بحر میں چلا جاتا۔ پھر یسوع مسیح جب تقریباً 30 برس کے ہوئے، لوکا 3 باب پڑھنا، پھر وہ ایک فضل اور علم کا بحر بن کے ابھرے، اور دریائے یردن پر جو بپتسمہ لینے آئے، تو جو ملاکی نبی کے تعلق سے کہ میرا رسول اس کے آگے آگے راہ سیدھا کرے گا، یسوع مسیح کو بھی رسول کہا گیا، اور یوحنا نبی کو بھی رسول کا معنی ہے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا، خدا کی طرف سے بھیجا ہوا۔ بیٹے کا مطلب ہے خدا میں سے نکلا ہوا۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، خدا میں سے نکلے، خدا روح اور کلمہ اور کلام ہے، نور ہے، علم ہے، فضل ہے، اور بھیجے گئے کہ جاؤ میرا پیغام لوگوں کو دو، اس لیے وہ رسول بھی ہے۔ اور پھر وہ فضل اور علم کا ایک بحر انڈے، گویا یسوع مسیح ہی فضل اور علم کا دریا ہے، فضل اور علم کا سمندر ہے، اور وہی بحر ہیں۔ اور 2 ڈاکو فضل کے سمندر کے دائیں اور بائیں تھے۔ ایک ڈاکو زندگی کی تمنا کر رہا ہے، زندگی کی آرزو کر رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، لیکن فانی زندگی کی وہ فضل کے سمندر کو کیا کہتا ہے؟ یعنی 2 ڈاکو، ایک اس کنارے پہ ایک اس کنارے پہ، علم کے سمندر کے دائیں اور بائیں۔ ایک نے کہا غالباً بائیں والے نے، تو جو اوروں کو بچاتا ہے خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ اس نے یہ فانی زندگی مانگی، لیکن جو دائیں والا تو اس نے کیا کہا؟ اس کا نام تیتس ہے، تیتس رفیق صلیب، پیدائشی نام اس کا داؤد تھا۔ اگر آپ کو یہ کتاب ملے تیتس رفیق صلیب تو یہ لے کر پڑھنا جو میں نے پڑھی ہوئی ہے اس ڈاکو کے بارے میں ساری۔ وہ اس وقت کے سردار کا رہنا کا بیٹا تھا، داؤد نام، اور دماکوس یونانی ڈاکو نے اسے
ایک اسرائیلی بچی کے وسیلے سے اغوا کرایا اور اس نے یونانی نام دیا اس کو تیتس، انگلش میں ٹائٹس، اور اس نے یسوع مسیح کے پیغام سنے ہوئے تھے یروشلم میں، اور جو پیغام سنے تھے صلیب پر کام آ گئے۔ اس نے اپنی زندگی مانگی، کیا کہا؟ کیا تو نہیں جانتا تو اور میں تو گناہ کر کے ہیں، لیکن یہ یسوع جو علم اور فضل کا سمندر ہے، اب بحر ہے، یہ میرے اور تیرے لیے گناہ کا کفارہ دے رہا ہے۔ اس نے کہا اے خداوند جب تو اپنی بادشاہ میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ اور فضل کے اور علم کے سمندر میں بحر میں یسوع نے کہا میں تو سے کہتا ہوں تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم سننے والے اپنا جائزہ لیں، ہم کون سی زندگی کا تقاضا کر رہے ہیں؟ یہ جو فانی زندگی ہے، کیا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میری عمر کو دراز کر دیں؟ یہ تو کل پھر ختم ہو جائے گی۔ یا ابدی زندگی جو اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد ملے گی، حاصل کلام ہے ہم ابدی زندگی کی طرف جائیں، فانی زندگی کو چھوڑیں۔ خداوند کا فضل ہوا کہ آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں۔ اب سمندر کے دو رخ ہیں۔ حزقیل کی کتاب کا 47 باب جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ دریا جہاں جہاں جا گیا، فضل کا دریا، روحانی سطح پہ یسوع مسیح، وہ جب سمندر میں گیا، سمندر کا کڑوا پانی تھا، اس نے اس کو شیریں کر دیا۔ یہ سمندر دنیا ہے جس میں ابلیس کی کڑواہٹ ہے، جو ذکر یسوع مسیح نے کیا کہ نوکروں نے کہا جناب والا آپ نے کھیت میں کیا کڑوے دانے بھی بوئے تھے؟ تو مسیح نے کہا جو مالک ہے اس کھیت کے، اس دنیا کے، کلیسیا کے نہیں، میں نے تو گیہوں کے بھی بوئے، کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے سوتے ہوئے میں تمہارا مخالف آیا، یعنی ابلیس جو کڑوے دانے بو گیا۔ جو خاندان میں کڑوے دانے ہوتے ہیں، جو کلیسیا اور برادری میں کڑوے دانے ہوتے ہیں، جو ایک ملک میں اور عالمی سطح پر کڑوے دانے ہیں، یسوع مسیح جو فضل اور علم کا دریا، سمندر اور بحر ہے، جب اس کڑوے سمندر میں جاتا ہے اس کو میٹھا کر دیتا ہے۔ حاصل کلام یہ آج جس میں اس کا کلام آ جائے گا، یسوع مسیح آ جائے گے، وہ کڑواہٹ سے مٹھاس میں بدل جائے گا۔ آپ پڑھیں زبور نمبر 119 آیت نمبر 103، تیرے منہ کی باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں، جو شہد کے ٹپکوں سے میرے لیے بڑی میٹھی۔ پھر حزقیل کی کتاب میں حزقیل کو تمار دیا گیا، جو کہتا ہے جب میں نے منہ میں ڈالا شہد کی طرح میٹھا یہ کلام تھا۔ پھر مکاشفہ میں یوحنا عرب کو ایک بزرگ نے کہا یہ نہیں چھوٹی کتاب کھا لے، وہ کہتے جب میں نے منہ میں ڈالی شہد کی طرح میٹھی، جب اندر گئی تو اس نے میرے پیٹ کو کڑوا کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے اندر کی جتنی برائیاں ہیں، یہ پاک کلام جو میٹھا ہے جب اندر جاتا ہے یہ کڑوا لگتا ہے، میٹھی باتیں کڑوی لگتی ہیں، یہ اندر والی ساری کڑواہٹ کو، بدی کو یہ مٹھاس سے نکال دیتی ہے۔ سونے والوں سے عرض ہے اس مٹھاس کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر رکھیں۔ اس مٹھاس کو مجھے خوشی ہوئی کل شام ہم فیملی سطح پہ ویڈیو کال کے ذریعے سے عبادت کر رہے تھے، شکرگزاری کی۔ خدا کے خادم پاسٹر احمد شہزاد کی بڑی بیٹی میری پوتی کی شادی 2 مہینے رہ گئے، اس کے تعلق سے شکرگزاری تھی۔ کراچی والے بیٹے عمران صاحب نے جو بھی مبشر ہیں، شکرگزاری پر غالباً تقریباً 1 گھنٹہ پیغام دیا، بہت مزہ آیا۔ جو درمیان میں صوبیدار بیٹا خورم صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، پاسٹر عامر صاحب کے ساتھ بھی واسطہ پڑا، وہ بھی یہ حاضر ہوئے۔ شاہ والی بیٹی بھی حاضر تھی، ابھی صبح سرگود والی بیٹی سے باتیں ہوئی۔ میں ان ساری باتوں کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خداوند میں سلامت رہیں اور اس فضل کے دریا، سمندر اور بحر کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ مسیح میں پھر ملیں گے، آمین۔